السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوال بیان کریں گے۔ نام حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: حفصہ بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزہ بن رباح۔ ماں کا نام زینب بنت موزون تھا، جو مشہور صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ وہ خود بھی ایک صحابیہ تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر حقیقی بائی ہیں۔ حضرت حفصہ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اس وقت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ان کا پہلا نکاح حنیس بن خزافہ سے ہوا۔ اسلام: ماں باپ اور شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئی۔ شوہر کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں حنیس نے زخم کھائے، واپس آ کر ان زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ حنیس کی شہادت کے بعد حضرت عمر کو حفصہ کی نکاح کی فکر ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس بنا پر حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت عثمان سے بات کی کہ وہ حفصہ سے نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ چند دنوں بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے صاف انکار کیا۔ حضرت عمر نے مایوس ہو کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی دکھ ہوا۔ اس کے بعد خود رسالت نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے نکاح کی خواہش کی تو ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر سے ملے اور کہا، جب تم نے مجھ سے حفصہ کے نکاح کی خواہش کی اور میں خاموش رہا، یہ بات تم کو ناگوار گزری، لیکن میں اس بنا پر کچھ جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ذکر کیا تھا اور میں ان کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر نبی علیہ السلام ان سے نکاح کا قصد نہ کرتے تو میں اس کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت حفصہ نے شعبان 45 ہجری میں مدینہ میں انتقال فرمایا۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مروان، جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اس نے نماز جنازہ پڑھائی، کچھ دور تک جنازے کو کندھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کو قبر تک لے گئے۔ اس کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر لڑکوں سالم، عاصم، عبداللہ اور حمزہ نے قبر میں اتارا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن وفات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے جمادی الاولیٰ 41 میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی، لیکن اگر گزشتہ وفات 45 قرار جائے تو ان کی عمر 63 سال ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے حضرت عثمان کی خلافت میں انتقال کیا۔ وہب نے ابن مالک سے روایت کی، جس سال افریقہ فتح ہوا حضرت حفصہ نے اسی سال وفات پائی اور افریقہ حضرت عثمان کی خلافت میں فتح ہوا، لیکن یہ غلطی ہے۔ افریقہ 2 مرتبہ فتح ہوا جنہوں نے امیر معاویہ کے عہد میں حملہ کیا تھا۔ حضرت حفصہ وفات کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کر وصیت کی کہ غابہ میں جو جائیداد تھی جسے حضرت عمر نے ان کی نگرانی میں دے گئے تھے، اس کو صدقہ کر کے وقف کر دیا جائے۔ اولاد ان کی کوئی نہیں تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 60 حدیثیں منقول ہیں جو انہوں نے نبی علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی تھی۔ فقہ کے کافی مسائل ذیل ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اصحاب بدر حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے، لیکن حضرت حفصہ نے اعتراض کیا، فرمایا خدا تو فرماتا ہے تم میں ہر شخص وارد جہنم ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن یہ بھی تو ہے کہ پھر ہم نیک پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں زانوؤں کے گر چھوڑا دیں گے۔ اسی شوق کا اثر تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم کی فکر رہتی تھی۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونٹی کاٹنے کا دم آتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ حفصہ کو یہ دم سکھلا دو۔ اخلاق ابن سعد میں ان کے اخلاق کے متعلق ہے کہ وہ یعنی حفصہ صائم النہار اور قیام اللیل ہے، یعنی راتوں کو بھی عبادت کرنے والی اور روزے رکھنے والی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے انتقال کے وقت تک صائم رہی۔ اختلافات سے سخت نفرت کرتی تھی۔ جنگ صفین کے بعد جب تحکیم کا حکم واقعہ پیش آیا تو ان کے بھائی عبداللہ بن عمر کو اس فتنہ سمجھ کر خانہ نشین رہنا چاہیے تھا، لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں تاہم تمہیں شریک رہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو تمہاری رائے کا انتظار ہوگا اور ممکن ہے تمہاری ذلت گزانی سے ان میں اختلاف پیدا کر دیں۔ دجال سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ مدینہ میں ابن سیاد نامی ایک شخص تھا۔ دجال کے متعلق نبی علیہ السلام نے جو علامتیں بتائی تھی اس میں بہت سی موجود تھی۔ اس کی عبداللہ بن عمر سے ایک دن راہ میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس کو سخت سست کہا۔ اس پر وہ اس قدر پھولا کہ راستہ بندہ
ہو گیا۔ ابن عمر نے ان کو مارنا شروع کیا۔ حضرت حفصہ کو خبر ہوئی تو بولی تم کو اس سے کیا غرض، تمہیں معلوم نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کے خروج کا مخرج اس کا غصہ ہوگا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج میں ذرا تیز تھی۔ نبی علیہ السلام سے کبھی کبھی دو بدو گفتگو کرتی تھی اور ان کا برابر جواب دیتی تھی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم لوگ جاہلیت میں عورتوں کو ذرا برابر بھی وقت نہ دیتے تھے۔ اسلام نے ان کو درجہ دیا، قرآن میں ان کے متعلق آیتیں نازل ہوئی تو ان کی قدر اور منزلت معلوم ہوئی۔ ایک دن میری بیوی نے کسی معاملے میں مجھ کو رائے دی۔ میں نے کہا تم کو رائے مشورے سے کیا واسطہ؟ بولی ابن خطاب تم کو ذرا سی بات برداشت نہیں، حالانکہ تمہاری بیٹی نبی علیہ السلام کو برابر کا جواب دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ دن بھر رنجیدہ رہے۔ میں اٹھا اور حفصہ کے پاس آیا۔ میں نے کہا بیٹی میں نے سنا ہے تم نبی علیہ السلام کو برابر کا جواب دیتی ہو۔ بولی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا خبردار میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، تم اس عورت حضرت عائشہ کی ریس نہ کرو جس کو نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پر ناز ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، ایک دفعہ حضرت صفیہ رو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو حفصہ نے کہا ہے تم یہودی کی بیٹی ہو۔ آپ نے فرمایا حفصہ خدا سے ڈرو۔ پھر صفیہ سے ارشاد ہوا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارا چاچا پیغمبر ہے، پیغمبر کے نکاح میں ہو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پر کس بات پر فخر کر سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہیں، ہم آپ کی بیویاں بھی ہیں، چاچا زاد بہن بھی ہیں۔ صفیہ کو ناگوار گزرا، انہوں نے نبی اسلام سے ان کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ تم مجھ سے زیادہ کیوں کر معزز ہو سکتی ہو؟ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام، میرا چاچا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں جو تقریب 90 میں دوش بدوش تھے۔ اسی بنا پر حفصہ اور عائشہ بھی دیگر ازواج کے مقابلے میں باہم ایک تھی۔ چنانچہ واقعی تحریم جو 9 میں پیش آیا اسی قسم کے اتفاق کا نتیجہ تھا۔ ایک دفعہ کئی دن تک نبی علیہ السلام زینب کے پاس معمول سے زیادہ بیٹھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آ گیا تھا۔ انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، آپ نے نوش فرمایا، اس میں مقررہ ٹائم سے زیادہ دیر ہوگی۔ حضرت عائشہ کو رشک ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رسول علیہ السلام جب ہمارے اور تمہارے گھر آئیں تو ان سے کہنا آپ کے منہ سے مغافیر پھولوں کی، مکھیوں کی یعنی شہد کی خوشبو آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت اتری، اے پیغمبر اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے تم حلال چیز کو حرام کیوں کرتے ہو؟ کبھی کبھی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ میں رشک اور رقابت کا اظہار بھی ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو حضرت عائشہ کی اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آج رات کو تم میرے اونٹ پر اور میں تمہارے اونٹ پر سوار رہوں تاکہ مختلف مناظر دیکھنے میں آئے۔ حضرت عائشہ راضی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ پر آئے جس پر صفیہ حفصہ سوار تھی۔ جب منزل پر پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہیں پایا تو اپنے پاؤں کو ازخر ایک گھاس ہے اس کے درمیان لٹکا کر کہنے لگی خداوند کسی بچھو یا سانپ کو متعین کر جو مجھ کو ڈس جائے، یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں کبھی کبھی تھوڑا اختلاف ہو جاتا تھا۔ یہ تھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور احوال کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔